السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اقرا رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا فوکس چینل پر پروگرام ہیلتھ فار آل. اور آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے بریسٹ کینسر اویئرنیس. یہ بہت ہی انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ایک نئی اسٹڈی کے مطابق پاکستان بر اعظم ایشیا میں پہلے نمبر پہ جہاں پہ بریسٹ کینسر تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اس اسٹڈی کے مطابق پاکستان میں ہر سال تقریباً 40,000 خواتین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں بریسٹ کینسر کی وجہ سے، اور ہر سال تقریباً 90,000 کے قریب نئے کیسز درج بھی کیے جاتے ہیں، جس میں خواتین کی تعداد اوبیسلی زیادہ ہوتی ہے اور 2% مرد حضرات بھی اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں. اسی سلسلے میں ہم بریسٹ کینسر اویئرنیس کی کیمپینز کو چلاتے رہتے ہیں، اور اسی لیے ہم آج اپنے پروگرام میں ایسے 2 افراد کو لے کے آئے ہیں جو اپنی کیمپینز اور اس ہیلتھ اویئرنیس پروگرام کے بارے میں آج سے بات کریں گے اور آپ کو اپنی ایجنڈا کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ بریسٹ کینسر کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور علاج کے لیے کس طریقے سے ان سے رجوع کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مس شمائلہ عمر، جو کہ ہیں ممبر آف روٹری کلب اینڈ آنرری سیکرٹری، اور اس کے علاوہ وہ ہے چیئر پرسن آف بریسٹ کینسر اویئرنیس آف روٹری کلب. السلام علیکم شمائلہ. وعلیکم السلام. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائل نقوی صاحب، جو کہ ٹرسٹی ہے بیت السکون کینسر ہاسپٹل کے اور ساتھ ہی ساتھ ممبر ہے روٹری کلب آف کراچی کے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ دونوں کو میڈیا فوکس کی جانب سے ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کی آج گفتگو سن کے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. سب سے پہلے شمائلہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اور بہت آپ نے کیمپین بھی چلائی ماشاءاللہ سے. تو آپ کا میں پوچھنا چاہوں گی ایجنڈا کیا ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے، کہ آپ کہاں تک جا کے، کس ایریاز میں جا کے اور کس عمر کے لوگوں کو، کس عمر کی خواتین کو آپ ٹارگیٹ کرتی ہیں، اور کس طریقے سے آپ اپنے اویئرنیس کا پروگرام اور اپنا جو میسیج ہے وہ کیسے دیتے ہیں؟ تھینک یو اقرا. اقرا، میں روٹری کلب آف کراچی کی ممبر بھی ہوں. آپ نے جیسے بھی ذکر کیا میں اس کی بریسٹ کینسر اویئرنیس کی چیئر پرسن بھی ہوں، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو آلسو ایڈ کہ میں آئی بی میں فیکلٹی بھی ہوں. لاسٹ ایئر جب میں نے اپنا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا تو وہ بلڈ ڈونیشن ڈرائیو سے اسٹارٹ کیا تھا. اس سال جو ہمارے کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں اعجاز سایہ صاحب، اور یہ انہی کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے کیونکہ وہ چیئر پرسن ہیں، چیئرمین ہیں اس کے میمن ہاسپٹل کے. سو ان کی خواہش تھی کہ میں اس کو لے کے لیڈ کروں. تو یہ بلڈ ڈونیشن کی طرح یہ بریسٹ کینسر اویئرنیس جو ہے دس از آلسو ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب انہوں نے اس کا ذکر کیا تو میں نے اس کو ریڈیلی لے لیا تھا اور اس کو میں لیڈ کر رہی ہوں. اس کا ریزن یہ بھی ہے کیونکہ میری اپنی مدر ان لا جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی بریسٹ کینسر اویئرنیس سے لاسٹ ایئر دسمبر میں، تو 1 سال ان کو ہو گیا ہے. تو 15 سال پہلے ان کا ڈائگنوز ہوا تھا، وہ ٹریٹمنٹ ان کی چلی تھی ماشاء اللہ سے وہ بالکل ٹھیک تھی. لیکن ڈیورنگ دا کووڈ ٹائمس جب وہ قطر میں تھیں تو یہ دوبارہ سے جب وہ واپس آئی ہیں پاکستان قطر سے تو یہ ری اکر ہو گیا اور پوری باڈی میں ان کے پھیل گیا تھا، بونس میں. تو وہ میں نے پورا جو ایک ان کا پروسیس دیکھا ہے یہ بریسٹ کینسر میں، اٹ واز سم تھنگ ویری ٹچی اینڈ اوبویسلی کافی اس کو دیکھ کے میں پریشان ہوئی تھی کہ بہت افیکٹ کرتا ہے یہ عورتوں کے اندر. تو یہ جو میں لیڈ کر رہی ہوں، ابھی آپ کا جو سوال تھا کہ کہاں تک ہم نے اس کو لے کے چلیں، تو ماشاء اللہ سے ابھی تک ہم نے کوئی 13 سے اوپر ڈرائیوز کروا لی ہیں بریسٹ کینسر کی. اور جو ہمارا ایم ہے یا جو ہمارا ویژن ہے روٹری کلب آف کراچی کا اور جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا، وہ یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم صرف اویئرنیس کرا کے چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارا صرف اویئرنیس تک کی وہاں تک یہ لمیٹڈ نہیں ہے. یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے یونیورسٹیز کی طرف سے، اور میں نے اس سے ذکر کیا کہ میں آئی بی ایم میں ہوں کیونکہ پہلا اسٹیپ میں نے لیا ہی آئی بی اے سے تھا. اچھا. تو جو میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں نے ریسرچ بیسڈ پوری پریکٹس کروائی تھی اس کے اوپر کہ یہ جو کینسرز ریلیٹڈ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، پرٹیکولرلی آپ کا جو بریسٹ کینسر ہے، سو اس میں کون سے ریزنز ہیں، پاکستان میں کیوں ہوتا ہے، اور کیا صرف یہ لمیٹڈ ہے عورتوں میں. تو پتہ یہ چلا صرف عورتوں میں نہیں ہے، مردوں میں بھی ہے. پرسنٹیج بہت کم ہے، مشکل سے 1 to 2% کے اندر ہوگا، لیکن اٹ از ایز ڈیڈلی ایز جب عورتوں میں بھی ہوتا ہے. تو اس کا جو ایک اویئرنیس سیشن ہے وہ اسٹارٹ ہوا تھا میری یونیورسٹی سے، اور پہلا پروجیکٹ ہم نے جو کریٹ کی تھی اویئرنیس بڑے اسکیل پہ، وہ ہم نے آئی پی ایس سے شروع کی تھی، اور ہمیں بہت زیادہ وہاں اسٹوڈنٹس کی جو ایک
آئے تھے اپنا اویئرنیس سیشن اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. بہت زیادہ لڑکے لڑکیاں دونوں تھے اس میں, اینڈ دیٹ واز سم تھنگ ویری سرپرائزنگ, کیونکہ زیادہ تر ہم سوچتے ہیں کہ یہ لمیٹڈ ہے صرف عورتوں میں یا لڑکیوں میں, بٹ لڑکوں نے بھی اس چیز کو بڑے پازیٹیو طریقے سے لیا ہے کہ ہم اس کی ایک اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. جب بھی میں کوئی سیشن کرتی ہوں, ڈاکٹرز جو ہیں وہ فری اسکریننگ کرتی ہیں, اور پھر اس میں اگر کوئی بھی عورت ہمیں لگتا ہے کہ وہ سسپیکٹ ہے, اس کا کوئی بھی ایک آگے ایلیمنٹ, تو ہم اس کو ریفر کرتے ہیں میمن ہاسپٹل کی طرف, کیونکہ ادھر ان کے کافی پیکیجز ہیں, سکاٹ فری بھی ہے. یہاں پہ ان کی ایک پیکیجز بنا دیتے ہیں شروع کی, ان کی جتنی ٹریٹمنٹس ہیں, بایوپسی ہوگی, میموگرام ہو گیا, دیٹ از آل فری آف کاسٹ. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ فرام روٹری کلب آف کراچی. اچھا, یہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ شمائلہ. اچھا شمائل نقوی صاحب, میں آپ کی طرف آتی ہوں. جیسا کہ آپ کا تعلق ہے بیت السکون کینسر ہاسپٹل سے, تو آپ کے ہاسپٹل کا کیا کنٹریبیوشن ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے مینلی؟ تھینک یو ڈاکٹر اقرا. جو آپ نے ایک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے آپ کا ود ریگارڈس ٹو بریسٹ کینسر اینڈ اس کا کیا سچویشن. میں کوئی اپنا انٹروڈکشن جو کراتا ہوں, میں بائی پروفیشن ایک اکاؤنٹنٹ ہوں. THK گروپ ہے, اس کو میں اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. بٹ جو میرا سوشل ایکٹیویٹیز ہے مین جو میں ابھی کام کر رہا ہوں وہ روٹری کلب آف کراچی کا میں ایک ایکٹیو ممبر بھی ہوں. اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں شمائلہ کے ساتھ, جو بریسٹ کینسر اویئرنیس پروگرامز ہیں یا بلڈ ڈونیشن پروگرامز ہیں اور ایکٹیویٹیز ہم اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے تعارف بتایا بیت السکون کینسر ہاسپٹل کا, میں اس کا ٹرسٹی بھی ہوں. جو ہمارا آبجیکٹیو رہا ہے, ایون چاہے روٹری سے ہو چاہے بیت السکون سے ہو, از ٹو کریٹ اویئرنیس اباؤٹ بریسٹ کینسر. یہ ایک ایسا مرض ہے جو اٹ ہیز ٹیکن اوور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. اٹ از انکریزنگ ان نمبر سگنیفیکنٹلی. اور اس کا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اٹ از جو فائدہ اس کا ہے کہ اٹ از ون آف دا اونلی کینسرز جو 100% ٹریٹیبل ہے. ہمارے جو بریسٹ کینسر جو مرض ہے, اس کا چیلنج اگین پاکستان انوائرمنٹ میں اسپیشلی یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ہیزیٹنٹ ہوتی ہیں سپورٹ کے لیے اپروچ کرنے کے لیے. اس میں ان کو چیلنج ہوتا ہے کہ ایک تو اسٹگما ہوتا ہے بریسٹ کینسر کا یا کسی بھی کینسر کا, کہ اگر کینسر ہو گیا ہے, اگر شادی شدہ نہیں ہے خدا نخواستہ, تو ان پہ چیلنج آتا ہے کہ شادیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. شادی اگر ہو گئی ہے تو فیملی میں, سسرال میں کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے گا, ان لاس کیسے ریئیکٹ کریں گے. تو اس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ ایک اسٹگما رہتا ہے, وہ اس کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, وچ انفارچونیٹلی میکس دا سچویشن ورس. ہمارا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایٹ ارلی اسٹیج کوشش کر کے, اسی لیے یونیورسٹیز میں بھی کارپوریٹ آرگنائزیشنز میں جا کے ہم اویئرنیس یہ کریٹ کرتے ہیں کہ بارہ پلیز اپنی جو ایٹ لیسٹ سیلف چیک ہے, آپ چاہے ڈاکٹر کے پاس آئیں نہ آئیں, آپ کو سیلف چیک ضرور کریں. دیکھیے انڈیکیٹرز اگر ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ بریسٹ کینسر کے انڈیکیٹرز ہیں, اور اگر ہیں تو اس کو ڈیلے نہ کریں. کوئی بھی ہاسپٹل ہو, کوئی بھی آپ کا جنرل فزیشین ہو یا ایلیمنٹ ہے, ان سے ضرور ڈسکس کریں. اس کے بارے میں آپ سوشل میڈیا پہ آپ یا گوگل پہ آپ کافی چیزیں سرچ کر سکتے ہیں بیسکلی. تو ہم آبجیکٹیو ہمارا روٹری سے بھی اور بیت السکون سے یا میمن سے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ اویئرنیس کریٹ کریں. ٹریٹمنٹس اینڈ اسٹف تو الگ چیز ہے, بٹ آبجیکٹیو از ٹو میک شیور کہ ارلی ڈیٹیکشن اور ارلی کیور جتنا ہم فوکس ان کو کرا سکتے ہیں وہ ہم اس پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے. اچھا شمائلہ, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ آپ بہت زیادہ اویئرنیس پروگرامز وغیرہ میں کافی ایکٹیو رہتی ہیں, تو اوبویسلی پھر آپ نے پیشنٹس وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے اکثر بریسٹ کینسر کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایج میں یہ آپ کو کون سا ایج گروپ کامن لگتا ہے کہ اس ایج کی خواتین میں زیادہ ہوتا ہے, اور ان میں ہچکچاہٹ بھی بہت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو کینسر اللہ نہ کرے کسی کو ہو جائے تو بہت بڑی ٹرم ہے, براڈ ٹرم ہے, کہ ویسی انسان کے لیے بہت خطرناک اور ایک ڈپریشن وغیرہ کی چیزیں کاز کرتا ہے. لیکن اگر کسی کو ہو جاتے تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کس ایج گروپ آپ کو زیادہ اویئرنیس کے لیے آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ملتا ہے؟ اقرا, کیونکہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن جتنے سیشنز ابھی تک ہوئے ہیں ہمارے, وہ زیادہ تر ہمارے ساتھ ڈاکٹرس کے ساتھ ہی ہوئے ہیں. میمن ہاسپٹل کی ٹیم میرے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے,
उसमें एक डॉक्टर साइमा वाम जो है वो ब्रेस्ट कैंसर वो हैं सर्जन हैं मेमन हॉस्पिटल से. सो वो होती है उनके साथ. अगर जिस अवेयरनेस में जहाँ हम लोग कर रहे होते हैं, अगर वो 200 से ज़्यादा औरतें होती हैं तो हमारे साथ 3 डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि जैसे भी आपको शुमाइल ने बताया कि एक सेल्फ चेक और सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो हम उनको ये मोटिवेशनल टॉक दे रहे होते हैं, अवेयरनेस सेशन दे रहे होते हैं, उसके अंदर हम उनको यही सिखा रहे होते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि अपने आप की सेल्फ एग्जामिनेशन करना कितना ज़रूरी है. और इकरा यू विल बी वेरी सरप्राइज कि जो मेमोग्राम के लिए तो हम कहते हैं कि 50 अबव आप चले जाएं या 40 अबव आप चले जाएं, लेकिन उससे जो 30 एंड बिलो जितनी एज आपकी एक है लड़कियों में, उसमें ये बहुत जल्दी से फैलता जा रहा है. जैसे भी शुमाइल ने जिक्र भी किया है, बहुत रैपिडली फैल रहा है. और उसका यही वाला है कि जब आप अपनी एग्जामिनेशन भी करें, सेल्फ एग्जामिनेशन, उसमें यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, यू आर नॉट टेकिंग योरसेल्फ सीरियसली. आपको लग रहा होता है कि अगर हम बताएंगे घर वालों को तो क्वेश्चन मार्क्स बहुत आ जाते हैं कि पॉजिटिवली देखा नहीं जाएगा, हम सोसाइटी के अंदर कैसे अपने आप को लेके चलें. और ये यंग लड़कियों में भी बहुत हो रहा है, टीनेजर्स में, 20s और 30s में अब ये कॉमन हो गया है. तो इसलिए जो हमारे सेशंस जितने अवेयरनेस के हैं, जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया है कि ये यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ है, और सिर्फ IBA नहीं है, अभी हमने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी दिया है. फिर हम स्कूल्स को भी टारगेट कर रहे हैं इसमें, टीनेज लड़कियों के उसमें. और इसके अंदर जितनी आपकी यंग ख़वातीन हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, मैंने आपको कहा हमने 13 इस वक्त किया है, तो इसमें माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ता जा रहा है अवेयरनेस सेशन की तरफ, और कंफर्ट लेवल बहुत आता जा रहा है. और वो इसलिए आ रहा है बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट इन माय ओन स्टोरी लाइन कि देखो ये ऐसी चीज़ है, ये हो सकती है और ये बड़ी कॉमन हो गई है, तो अपना ख्याल रखें आप, क्योंकि आप घर का इंजन है. बेशक आप अगर माँ ही नहीं है, तो अगर आप किसी की बेटी में, तो भी आप इंजन है, बिकॉज यू आर स्टडिंग एंड देन यू आर ऑब्वियसली डूइंग द जॉब. सो आपका जो ये सवाल है उसमें ये है कि ये सिर्फ 40 से ऊपर खतरनाक नहीं है, उससे नीचे भी बहुत खतरनाक है और बहुत रैपिडली फैल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है शुमाइल, के जैसे कि आपने बताया कि आप भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं माशाल्लाह अवेयरनेस प्रोग्राम्स में और काफ़ी उसको लेके चल रहे हैं. तो सबसे ज़्यादा जो मुझे मेन मसला जो हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी में लगता है वो है इलिटरेसी का. तो आपको क्या लगता है, आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं जब आप किसी अवेयरनेस कैंपेन को लेके आगे चलते हैं? तो क्या इलिटरेसी इसके अंदर कोई फैक्टर है कि लोगों को आपकी बात समझ में ना आए, या समझ आ जाए तो वो उसके ऊपर काम करने को राज़ी ही ना हो, या उनका माइंड इस तरह से ब्रॉट अप ही ना किया गया हो कि आपने इतनी सारी उनको बातें बता भी दी कि भाई सेल्फ एग्जामिनेशन ऐसे करनी है, करीबी डॉक्टर के पास जाना है, ये सब करना है, उसके बावजूद भी रेट बढ़ रहा है, क्योंकि काम तो हो रहा है, कैंपेन्स तो चल रही है, लेकिन रेट फिर भी बढ़ रहा है. तो आपको क्या लगता है, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं? थैंक यू अगेन फॉर अ वेरी रेलेवेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन. इसमें चैलेंज 2 फोल्ड्स हैं. एक, आप जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें तो एक सर्टन लेवल ऑफ लिटरेसी है, लोगों को एक अवेयरनेस भी होती है, बट ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस फिर भी नहीं होती उनको. वो इसलिए स्पेसिफिकली बिकॉज कोई सोचता नहीं है या कि कभी उनको कैंसर होगा या ब्रेस्ट कैंसर होगा, तो उस तरीके की तरफ कभी सोचते नहीं. एंड ये ज़्यादा वर्सन हो जाता है जब आप थोड़े से रूरल इलाके में चले जाते हैं, या अगर आप गाँव में चले जाते हैं, बिकॉज वहाँ तो डॉक्टर्स भी आपको पता है शाज़ुनादिर होते हैं, और अवेयरनेस बहुत कम होती है. इसी वजह से जो बैतुल सुकून पे हम अगर कर रहे होते हैं, तो इवन दो हमारा अवेयरनेस जो होती है वो सिटी में होती है, बट जो जिनको खुदा न खास्ता डायग्नोसिस होता है वो कराची तो है, बट इंटीरियर सिंध बल्कि इवन पंजाब से भी और बलूचिस्तान से भी लोग हमारे पास आ रहे होते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं. तो ट्रीटमेंट हम अक्रॉस द बोर्ड उनको देते हैं. एक दफ़ा जो हमारे पास आ जाते हैं, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो रेलेवेंट मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो फिर ऑब्वियसली उनको अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं कि ट्रीटमेंट उन्होंने कैसे करना है, हाउ टू मेक श्योर कि वो उसको अपने आप को भी टेक केयर कर सकें, फैमिली को भी टेक कर सकें. उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि एक पेशेंट या 2 पेशेंट्स अगर ट्रीट हो जाते हैं, वो फिर जाके स्प्रेड अराउंड करते हैं वर्ड को कि कैंसर सिचुएशन है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं जो इसमें सपोर्ट कर सकती हैं. तो दैट इज़ द एलिमेंट उसमें. और उसका दूसरा एलिमेंट ये होता है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि लोग आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग. वो फैमिलीज़ में भी कंफर्टेबल नहीं होते. डॉक्टर्स तो वो बहुत दूर से जाते हैं, इवन अर्बन एरियाज़ में, तो रूरल में थोड़ा सा और ये डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है इसमें
کہ ٹو ایکچولی اپروچ سم ون. تو یہ ایک چیلنج رہا ہے, بٹ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اس کو ایلیویٹ کریں. اگین اویئرنیس جتنی لوگوں کو دے سکتے ہیں ایٹ آل لیولس. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ بات کرنے کے لیے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے لوگ کافی ہیزیڈنٹ ہیں, تو شمائلہ میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسے ہمارا معاشرہ سے کہ خواتین زیادہ بات نہیں کرتی ہیں اور جو ہے وہ اس طریقے کے ٹاپک پہ تو بات کرنا ویسے ہی تھوڑا سا معیوب سمجھا جائے گا جو الٹریسی ریٹ ہمارے یہاں چل رہا ہے. تو ایک شائنس کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے یا ایک ڈینائل کا یا ایک ایکسیپٹنس نہیں ہے لوگوں میں, تو یہ شائنس اور یہ ڈینائل والا فیز اس کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ تو شائنس تو بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ ان کو موٹیویشن ٹاک دے بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے فیشل ایکسپریشن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیچے دیکھ رہی ہیں, آپ کو بھی نہیں دیکھ رہی, جبکہ ایز اے وومن آئی ایم پریزنٹنگ. تو ان کو کمفرٹ زون پہ لانے کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ کینسرز ہیں, اس کو ایکسیپٹ آپ کریں. اگر خدا نہ خاصا کوئی اگر کسی میں کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ آ بھی جاتا ہے تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے سب سے پہلے. لیکن مجھے شروع کے جتنے میں نے سیشنز کیے ہیں اس میں یہی تھا کہ دا گرلس ور ویری شائے, اور جب آپ ان کو اویئرنیس کے لیے کہہ رہے تھے کہ آ کے اپنی فری اسکریننگ کرائیں تو میجورٹی آف دیم جسٹ لیفٹ, مطلب آگے کوئی سامنے آ نہیں رہا تھا. تو ایک دو سیشنز کے بعد پوری اسٹریٹجی مجھے چینج کرنی پڑ گئی. تو ہم نے اس کے اندر جیسے ٹی اینڈ بسکٹس رکھنے شروع کر دیے کہ آپ ساتھ اپنی فری اسکریننگ بھی کرائیں, ساتھ آپ ڈاکٹر سے اور ہم سے بات کریں کھل کے اگر کوئی بھی ایسا کوئی ایشو ہے. اور دیٹ واز ون تھنگ وچ میڈ دیم اے لٹل کمفرٹیبل کہ چلیں پرسنل لیول پہ آپ بات کر سکتے ہیں اگر آپ پورے ہال میں کویشچن نہیں پوچھ سکتے, کیونکہ سب کے سامنے پوچھنا بھی اٹس اے ویری بگ شائے کویشچن. کینسر آپ چھوڑیں, ایز اے بریسٹ کینسر ورڈ اٹ سیلف ان کے لیے از ویری اسٹرینج ٹو ہیئر کہ ہم اس کو دیکھ کے وہ شائنس آ جاتی ہے. تو دو تین اسٹریٹجیز ہم نے چینج اس میں یہی کی ہیں, اپنے اوپر رکھ کے بات کرنا, اپنی پرسنل ایگزامپلس دینا, ایک تھوڑی سی اسٹوری کے تحت ان سے کرنا, پھر ان کو یہ بتانا کہ اگر آپ سب کے سامنے نہیں پوچھنا چاہ رہے کچھ تو آپ ہمیں الگ سے بھی اپروچ کر سکتے ہیں. اور اقرا آپ یقین کرو کہ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم نے 13 ڈرائیوز کر چکے ہیں میں نے سیشن کی, ابو 1000 ہم نے عورتوں کی ایک کر چکے ہوئے ہیں ایک اویئرنیس سیشن, جس کے اندر سے کوئی 500 عورتوں کا ایک ڈائگنوز یہ ہو چکا ہے کہ سسپیکٹڈ ہیں, اور کچھ سرجریز بھی میمن ہاسپٹل کروا چکا ہے. ہماری جو کولیبریشن ہے میمن ہاسپٹل کی روٹری کلب آف کراچی کے ساتھ ہے, کرن فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے, اور ہماری آئی بی اے اوبیسلی ایک بیکاز آئی ایم لیڈنگ اٹ تو ایک آئی بی اے کے ساتھ ہے, اور ہماری روش فارما کے ساتھ بھی ہے. سو ہم لوگ 5-6 جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کولیبریٹ اکٹھا کر رہے ہیں اسی چیز میں, ہم اکیلے نہیں ہیں. اکیلا کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو ہم نے اپنے ساتھ جیسے شمائل ہمارے ساتھ ابھی ٹیم میں, بیکاز اوبیسلی ہی از ٹرسٹی آن مڈل سکون, تو ان سے بھی ہمیں بہت زیادہ جہاں کریٹ کرنی ہوتی ہے اویئرنیس سیشن جب کروانے ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ میل ممبرز ہیں ہماری ٹیم کے اندر بھی, شمائل ہیں, عامر حیدرآباد ہیں, تو ہم ان کو لے کے جاتے ہیں. جہاں سایہ صاحب خود بھی ہیں جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں پروجیکٹ کے بارے میں اور اس کے بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے بھی. سو ہمارے پاس ممبرز اس طرح کے میل فیکٹرز خود بھی ہیں, کیونکہ ہمارے اب جتنے سیشنز ہو رہے ہیں اس میں صرف خواتین نہیں ہوتی ہیں, اس میں آدمی بھی بیٹھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ یہ صرف اویئرنیس سیشن عورتوں کو دیں گے تو آپ شائنس بریک نہیں کر رہے. یو ہیو ٹو بریک دا شائنس ایون فرام دا جینڈر رولز جو آپ پلے کر رہے ہیں. سو فار دا میل فیکٹر ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ یہ چیز ہے, تو اگر یہ آپ کے اندر ہے تو آپ اگر عورتوں میں ہے تو آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. تو جتنے ابھی ہم لوگ سیشنز کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے اب ہمارے پاس بہت زیادہ مردوں کی تعداد آنا شروع ہوئی ہے, جس میں اویئرنیس سیشن کے لیے پھر ظاہری بات ہے پھر یہ لوگ آگے سے ان کو بتاتے ہیں اپنے حوالے سے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ آپ صرف گھر کی خواتین کو سپورٹ نہ کریں, عورتوں کے ان جنرل نہ کریں, اپنا بھی خیال رکھیں, ان کا بھی رکھیں خیال, اور لے کے آئیں ان کو ہاسپٹل, کیونکہ یہ والی بات ہے کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ابھی ہم نے صرف اربن ایریاز کو ٹارگٹ کیا ہے اس سال, ابھی ہم رورل کی طرف گئے نہیں ہیں, بٹ ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. اچھا شمائل, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی, جیسے فیمیلس کی تو ابھی ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کر لی کہ ان میں شائنس کا ایلیمنٹ ہے, تو جیسا کہ بریسٹ کینسر فیمیلز میں تو اوبیسلی زیادہ کامن ہے, میلز میں بھی ہوتا ہے 2% ان میں بھی چانسز ہوتے ہیں, تو میلز میں آپ کو یہ فیکٹر دیکھنے کو ملتا ہے شائنس کا ایلیمنٹ, یا وہ اس بات کو چھپا لیتے ہیں, یا جب وہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ اتنی آگے پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا, تو آپ کے پاس کس سٹیج پہ آتے ہیں؟
देखें ये बड़ा एक अगेन पर्टिनेंट सवाल है कि चैलेंज मर्दों का स्पेशली ये है कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा लफ्ज़ है जो ज़्यादा एफिलिएट होता है फीमेल्स के साथ। तो मर्दों का मुझे भी काफ़ी अरसे तक ये पता ही नहीं था कि मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। मैं अगर क्योंकि इवन दो हॉस्पिटल से एसोसिएटेड रहा हूँ, चीज़ें हैं, तो यहाँ अगेन अवेयरनेस का जो मेन चैलेंज है वो है। शाइनेस तो एक एलिमेंट होता है, शाइनेस में एक होता है हिचकिचाहट होती है लोगों को, बट उनको मसला ये होता है कि दे आर नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टिंग और अप्रिशिएटिंग कि ये मर्ज़ उनको हो सकता है। उनका चैलेंज होता है कि जब तक उनको रियलाइज़ होता है कि उनको कुछ हो रहा है, इट बिकम्स टू लेट एट टाइम्स, कि वो जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, बिकॉज फीमेल्स का तो आपको पता है अवेयरनेस फिर भी कुछ ना कुछ हो रही होती है कि जब ब्रेस्ट कैंसर है तो आप ये चेक कर लें, वो चेक कर लें। विद मेल्स इट्स कुछ भी नहीं हो रहा होता। अवेयरनेस जनरली 99% ऑफ द टाइम मेल्स के लिए ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस नहीं होती। हाँ, वो दूसरे कैंसर्स के लिए होती है, बट दैट इज़ समथिंग जो इट इज़ बिकमिंग अ मोर ऑफ अ चैलेंज। अवेयरनेस जब हम प्रोग्राम्स करा रहे होते हैं तो हम इसीलिए स्पेसिफिक मेल्स को भी ज़रूर हाईलाइट करते हैं कि जी आपका फीमेल्स में तो है बट मेल्स को भी हो सकता है, और इसको अपना भी जो रेलेवेंट चेक्स हैं, रेलेवेंट प्रिकॉशंस हैं, वो ज़रूर लें उस चीज़ के लिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव अगेन हम अब सबसे यही गुजारिश करेंगे, फीमेल्स भी और मेल्स भी, कि अपना अवेयर ज़रूर रहें कैंसर के बारे में, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो या दूसरे कैंसर्स हो, और जो रेलेवेंट प्रिकॉशंस हैं वो तो लें, बट एटलीस्ट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका इसको कैसे चेक करना है, और चेक करके अगर हाईलाइट हो तो बग़ैर किसी झिझक के कोई जो मेडिकल प्रोफेशनल है या आप किसी से और गाइडेंस अगर ले सकते तो उनके पास ज़रूर जाइए। जितनी जल्दी आप जाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, कि बिकॉज़ ये ऐसा बीमारी है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, जो 100% क्योरेबल है। अगर आप खुदा न खास्ता एक सर्टेन लेवल से ऊपर चले जाते हैं तो वो रिस्क उसका ज़्यादा हो जाता है, क्योर का प्रोबेबिलिटी कम है। तो अगेन माय रिक्वेस्ट टू ऑल अगेन इज़ टू मेक श्योर कि अर्ली डिटेक्शन की तरफ जाइए, और एज सून एज पॉसिबल मेडिकल हेल्प ज़रूर लीजिए, ताकि आपका इसमें हम 100% क्योर में सपोर्ट कर सकें। ठीक है। सारी बातों का जो एक ख़ुलासा निकला वो यही है कि अर्ली डिटेक्शन जो है वो इस बीमारी का एक मेन एलिमेंट यही कि अगर आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं तो आपको ये ट्रीटेबल है, और सर्वाइवल रेट भी आपने जैसे बताया कि वो अच्छा 100% क्योरेबल डिजीज़ है। बहुत शुक्रिया शमाइला उमर साहिबा आपका और शमाइल नकवी साहब आपका। आप अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए। मीडिया फोकस की जानिब से आप दोनों को हम शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन ने आज के प्रोग्राम से काफ़ी इन्फो इकट्ठा की होगी। और इस टॉपिक के हवाले से हम पहले भी बात करते रहे हैं, और इस टॉपिक को हम बार बार हाईलाइट इस वजह से करते हैं कि अवेयरनेस अभी भी जितनी हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इसका रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इलाज की तरफ लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो इसी वजह से आज हमने इन दोनों अफराद को बुलाया था कि जो कि इन कैंपेन्स में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें MMI हॉस्पिटल का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और रोटरी क्लब के थ्रू ये सब इन सब प्रोग्राम्स को जो है वो चला रहे हैं। और बैतुल सुकून हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल है बेसिकली, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज को प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोगों से एक यही गुजारिश है कि अगर आप अपने अराउंड ऐसे अफराद को देख रहे हो कि जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते या ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है, और शाइनेस की वजह से या किसी और वजह से कि वो शाइनेस कह लें या अवेयरनेस कह लें, लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है या इलिटरेसी है, वो इस बात को अपने लिए हाईलाइट नहीं कर पा रहे, तो आप कोशिश करें कि उनके लिए इकदाम उठाएं। और हॉस्पिटल जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो इलाज अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनसे रुजू करें। हमसे अगर कांटेक्ट करना चाह रहे हो, आज के प्रोग्राम के हवाले से कोई बात करना चाह रहे हो, तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर्स पे और ईमेल एड्रेस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में अपना फीडबैक बता सकते हैं। और आज के टॉपिक से हवाले से कोई बात करना चाहते हो या कोई और प्रोग्राम देखना चाहते हो तो इससे हवाले से हमसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।